ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اسلام میں بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کے بھی احکامات موجود ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، تم پر جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے خوشگوار سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جہاد فرض ہے۔ جب اس کی ضرورت پیش آئے مسلمانوں کو جہاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان دشمنان اسلام کافروں کو قتل کر دو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان دشمنان اسلام کافروں کی گردنیں اڑا دو اور ان کے جوڑ جوڑ کو کاٹ کر رکھ دو۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جذبہ جہاد پر ابھار رہا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، کہ ان کی گردنیں اڑا دو اور جب تم ان کا خوب اچھے طریقے سے خون بہا چکو تو پھر انہیں گرفتار کر لو اور کس کر ان کو باندھ لو، یعنی ان کو آزاد نہ چھوڑو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر سرکشی نہ کر سکیں۔ تو یہ قرآن پاک کی چند ایک آیات ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور سورہ توبہ اور سورہ انفال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پہ ایک ایسی صورتیں ہیں جو نازل فرمائی ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جہاد کے حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا رہوں، اور اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ اس وقت تک میں لڑتا رہوں۔ تو کیا سارے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا؟ ابھی نہیں پڑھا، ابھی تو بہت سارے کافر ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا کافر ہے۔ تو جہاد جاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اسے کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل روک نہیں سکتا۔
جہاد جاری رہے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک لڑتی رہے گی اور اسے کوئی جہاد سے نہیں روک سکے گا۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رہے گی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یعنی تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی اور فرمایا جس مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کا، جہاد کا جذبہ موجود نہ ہو اور وہ اسی حالت پر مر گیا تو وہ منافقت کی موت مرے گا۔ یعنی اس کے دل میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ ہی نہیں تھا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ اور ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ اس پر میں نے ایک نظم لکھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کے چند ایک اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ اندھیروں میں اجالا ہے، سمجھتا ہے حقیقت کو وسیع جس کا مطالعہ ہے، اور جناب پیر و مرشد تو مریدوں کو مجاہد کر، فقط خالی مریدوں سے مجاہد رتبے والا ہے، اور سرور تم حقیقت کو عیاں کر دو زمانے پر، مجاہد فی سبیل اللہ سب ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ اولیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ، شہید فی سبیل اللہ۔ اور شہید فی سبیل اللہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کی فضیلت ہے۔ اور اسلام کے بہت سارے دشمن ہیں، یہودی اسلام کے دشمن ہیں، عیسائی اسلام کے دشمن ہیں، مشرک، اس میں سارے کافر آ جاتے ہیں، یہ سب اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے ہمیں یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ بتایا کہ یہودی اسلام کے دشمن نمبر 1 ہے۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ اسلام سے دشمنی میں سب سے آگے یہودی ہے، اور یہ اسلام کے دشمن نمبر 1 ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی شہید کیا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہودی دنیا کی زندگی کے بڑے ہی حریص ہیں، آخرت میں جانے کو ان کا جی نہیں چاہتا، انہیں پتہ ہے آخرت میں ہمیں بڑی مار پڑے گی اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں پہلے سپارے میں بتایا گیا کہ ہر یہودی یہ چاہتا ہے کاش مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اسے 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو پھر کون سا یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ پھر بھی تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک نے اسی مقام پر بتایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، چونکہ بزدل قوم ہے، ڈرپوک قوم ہے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کی سب سے مکار، سب سے شاطر، سب سے چلاک اور سب سے دھوکے باز، سود خور یہ قوم ہے۔ پوری دنیا میں جو سود کا نظام چل رہا ہے یہودیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی ادارے سب یہودیوں کے کنٹرول میں، انٹرنیٹ کا پورا سسٹم یہودیوں کے کنٹرول میں، یوٹیوب، فیس بک، انٹرنیٹ، گوگل، تو پوری دنیا پر اس طرح یہ پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے 1 کروڑ تقریباً دنیا میں لگ بھگ یہودی ہوں گے، اور دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب، 57 اسلامی ممالک ہیں، 80 لاکھ مسلمانوں کی فوجیں ہیں۔ یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہودیوں سے مقابلہ کروایا جائے تو 200 مسلمانوں کے حصے میں ایک یہودی آتا ہے، 200 مسلمان ایک طرف اور ایک یہودی ایک طرف۔ مسلمان اتنے زیادہ دنیا کے اندر، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو وصیتیں فرمائی ان میں سے بہت ساری وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ رسول پاک نے اپنے دور میں مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا، پھر دیگر علاقوں سے نکالا، یہ خیبر میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں سے ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کے ساتھ وہاں تھوڑے عرصے رہے۔ رسول پاک نے اپنی آخری وصیتوں میں فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو خیبر سے حضرت عمر نے ان کو کان پکڑ کے نکال دیا۔ بڑی شاطر، بڑی بدماش اور بڑی دشمن اسلام قوم ہے یہ۔ پھر یہ تقریباً 1300-1400 سال
یہ دھکے کھاتی رہی ہے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں، کوئی ریاست نہیں، کبھی اس صحرا میں، کبھی اس جگہ میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس کی چھتری کے نیچے، کبھی وہاں کبھی یہاں، اس طرح یہ دھکے کھاتے رہے۔ پھر مسلمانوں کو ہی رحم آیا 1948 کے اندر، مسلمانوں نے کچھ علاقہ دیا کہ یہاں آرام سے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جاؤ اور یہاں اپنا جو ہے اپنا قیام کر لو، تھوڑی سی جگہ ان کو دی، پوری دنیا سے ان کو مار پڑ رہی تھی۔ 1948 کے اندر انہوں نے ایک ملک بنا لیا جس کا نام ہے اسرائیل۔ آج کل وہ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے کام کر رہا ہے اور کافر قومیں آج ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے ان کے اوپر احسان کیا، لیکن یہ احسان فراموش قوم ہے، انہوں نے اس زمین پر اکتفا نہیں کیا، فلسطینی مسلمانوں کی دیگر زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس نے نبیوں کو شہید کیا ہو، جو مکار اور شاطر قوم ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ اور آج کل جو جنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر، یہ وہی یہودی قوم ہے جس کو رسول پاک نے مدینہ منورہ سے نکالا، حضرت عمر نے خیبر سے نکالا اور پوری دنیا میں دھکے کھاتی رہی۔ مسلمانوں نے ان کو ایک علاقہ دیا کہ آرام سے چین سے اپنی ساری شیطانیاں شرنگیزیاں بند کر کے یہ آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ ایسی شرارتی قوم ہے کہ وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھی۔ انہوں نے پھر ایک ملک بنا لیا اور پھر انہوں نے اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، فضائی قوت حاصل کر لی، امریکہ ان کی پشت پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ اس قوم کی مکاری کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امریکہ خود ایک بہت بڑا مکار ملک ہے اور ایک دہشت گرد ملک ہے، لیکن امریکہ کو بھی اس نے ایسا بے وقوف بنایا کہ دنیا میں اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا امریکہ ایک عیسائی ملک ہے اور اسرائیل یہودی ملک ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان، چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مان لاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہودیوں کی چالاکی کا، اس سے ایک ہی مثال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کون؟ یہودی، یعنی عیسائیوں کے نبی کو یہودی نہیں مانتے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کو دیکھو کس طرح انہوں نے بیوقوف بنایا، ان کے نبی کو بھی نہیں مانتے اور امریکہ آج ان کی سپورٹ پہ کھڑا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی شاطر قوم ہے۔ اور ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان موجود ہے، سورہ مریم قرآن پاک میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ تو بجائے عیسائیوں کو ہمارا ساتھ دینے کے، عیسائیوں کا ساتھ دے رہے، عیسائیوں نے یعنی ان کے نبی کو بھی نہیں مانتے اور عیسائیوں کو بھی کافر مانتے، ان کے نبی کو بھی جو ہے نعوذ باللہ جھوٹا مانتے، اس کے باوجود عیسائی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے، اسرائیل 2 دن کے اندر ہی مار کھا جائے گا۔ پیچھے امریکہ کھڑا ہے، جرمنی کھڑا ہے، فرانس کھڑا ہے اور دیگر کافر قوتیں کھڑی ہیں، یورپی ممالک کھڑے ہیں، برطانیہ کھڑا ہے اور سارے عیسائی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کی بے وقوفی کی انتہا ہے اور یہودیوں کی چالاکی کی انتہا ہے، یعنی جو نبی کو ہی نہیں مانتا۔ یہ اسی طرح نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان جو ہے قادیانی ہمیں اپنی سپورٹ میں کھڑا کر لیں، کہ ختم نبوت کو بھی نہیں مانتے اور ہمیں اپنی سپورٹ میں کھڑا کر لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنی جان قربان کر دے گا لیکن قادیانیوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ لیکن یہودیوں کی آپ چالاکی دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھوٹا اور دجال اور کذاب کہتے ہیں۔ اس کے باوجود عیسائیوں کو انہوں نے دنیا کے مفادات، دنیا کے لالچ دے دے کے اپنا ہم نوا بنایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، کہ یہود کے پنجے میں عیسائیوں کی جان ہے۔ امریکہ آپ دیکھ رہے، اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے، یورپی ممالک پیچھے ہٹ جائے، اسرائیل 2 دن میں شکست کھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جب تک انہیں کوئی اللہ کی پناہ نہ ملے یا کسی قوم کی پناہ نہ ملے، یہ اکیلی قوم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اکیلی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی نہ کوئی اس کو پشتیبان ملے گا تو دنیا میں یہ چلے گی اور دنیا میں ان کی حکومت قائم ہوگی۔ آج بھی اقوام متحدہ اور امریکہ کی چھتری کے نیچے ملک اسرائیل قائم ہے۔ مسلمانوں نے اسرائیل کا ملک قائم کرنے کے لیے ان کو جگہ نہیں دی تھی، ویسے رہنے کے لیے دی تھی،
انہوں نے ملک کا اعلان کر دیا، زمین ہی ہماری ہو گئی، قبضہ کر لیا، اور اگلی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں، جس طرح پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اس طرح جو مسجد اقصیٰ ہے اس پہ قبضہ کر کے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں دارالحکومت ہو، وہاں بیٹھ کے ہم حکومت چلائیں۔ اس کے بعد خیبر کا علاقہ، مدینہ منورہ کا علاقہ اور مکہ کا علاقہ اور دیگر جتنے بھی علاقے جہاں کہیں ہم دنیا میں رہے تھے، سارے علاقے وہ ہمارے، اب ہم نے ان سب کو واپس لینا ہے۔ اندازہ کریں اس کی شرارتی پن کا، یعنی جہاں سے ہم نکالے گئے 1400 سال سے ہم کسی بھی جگہ رہے، ہم نے ان سارے علاقوں کو واپس لینا ہے۔ آپ اسرائیل کے جھنڈا دیکھیں، اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر ایک ستارہ ہے 6 کونوں والا، اس کو ستارہ داؤدی کہتے ہیں، اور اس کے اوپر 2 پٹیاں ہیں، 2 پٹیاں اس نے سارے مسلمانوں کے علاقوں کو لیا ہوا بیچ میں، اور کہتے ہیں یہ ستارہ داؤدی، یہ یہودیوں کی فتح کا ستارہ ہے، اس کو ہم نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ غالب کرنا ہے۔ گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل ہم نے بنانا ہے، اور پوری دنیا پہ ہم نے جو ہے قبضہ کرنا ہے۔ تو اس وقت یہی یہودی قوم ہے جس کی میں نے تھوڑی سی تاریخ بیان کی ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنی دشمن ہے اسلام اور مکار اور بزدل اور ڈرپوک قوم ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر بمباری کر اس وقت جو ہے یہ قوم، کیونکہ امریکہ اس کو سارا اسلحہ فراہم کر رہا ہے، دیگر ملک فراہم کر رہے ہیں، غزہ کے مسلمان ان کا نہتے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو غزہ کے مسلمان ایک خاص علاقے میں محدود ہیں، ایک خاص علاقہ ہے، اس کے 3 طرف یہودی ریاست اسرائیل ہے، اور ایک طرف مصر کی تھوڑی سی بارڈر لگتی ہے، سمندر کا علاقہ ہے، اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، دوسرا طرف ہے یہود کا قبضہ ہے، تیسری طرف یہود کا قبضہ ہے، چوتھی طرف ایک بارڈر لگتا ہے جس کو رفح بارڈر کہتے ہیں، مصر کا بارڈر ہے، وہ لگتا ہے، اور وہاں سے تھوڑی بہت امداد جا سکتی ہے اندر۔ اب ان مسلمانوں کو گھیر کے یہ یہودی شہید کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 12 کلومیٹر چوڑی ہے، اور تقریباً جو ہے 12 کلومیٹر چوڑی اور تقریباً 41 کلومیٹر یا اس سے تھوڑی سی زیادہ یہ جو ہے لمبی ہے، بلکہ اس سے تھوڑی سی زیادہ لگا لیں، اس سے یعنی اتنا ایک چھوٹا سا رقبہ ہے، آپ یہاں لگی، یہاں سے آپ ٹھوکر نیاز بیگ تک لگا لیں، اور پھر چوڑائی لگا لیں 10 کلومیٹر، اتنا سا علاقہ ہے غزہ۔ اب اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے انہوں نے، اور وہاں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو گھیر کے، اور وہ جو جگہ ہے وہاں سے جو سامان ہے امداد کا وہاں سے نہیں گزرنے دے رہے۔ ان کے پاس فضائی قوت ہے اور کافر قوتیں ان کو فضا کی قوت فراہم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان تقریباً اس وقت تک 10,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ منہ سے کہہ دینا 10,000، اندازہ کریں آپ، 10,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,000 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا دودھ پیتا بچہ، 4,000 بچے، 3,000 خواتین شہید ہو چکی ہیں، ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہزاروں لاپتہ ہیں، کئی پورے خاندان ہی شہید ہو گئے، ایک بچہ بچا ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا ہے، ایک کوئی نوجوان یا بزرگ یا خاتون بچی ہے۔ اتنی تباہی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو غزہ کے مسلمان ہیں، حماس کے مجاہدین ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ابھی تک یہ غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہو سکے، اطراف و اکناف میں شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے، بہت شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے، اور اس وقت تقریباً 350 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اور 1400-1500 جو ہے عام یہودی مارے گئے ہیں اس جنگ کے اندر۔ لیکن یہ میں کل دیکھ رہا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم رو رہا ہے، مسلمان کتنے شہید ہوئے اور ان کے چند ایک بندے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، لیکن پھر بھی رو رہا ہے، کہتا ہے جیسے ہی ہمارے فوجی کی لاش گرتی ہے ساتھ ہی ہمارے آنسو بھی گر جاتے ہیں۔ وزیر اعظم رو رہا ہے، وزیر دفاع رو رہا ہے، وزیر خزانہ رو رہا ہے، کہتا ہے بڑے سخت قوم سے، جنگجو قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ یہ ڈرپوک اور بزدل قومیں باہر سے بمباری کرتی بھاگ جاتی تھی، اب زمین پہ اترنا پڑا ہے، جیسے ہی زمین پہ اترے ان کے ٹینک تباہ ہو رہے ہیں، فوجی مارے جا رہے ہیں، اور ان کو یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ 200 کے قریب مجاہدین نے ان کے فوجی گرفتار کر کے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو چھڑوانے کے لیے بمباری کر رہے ہیں، تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے مجاہدین اسلام، کیونکہ جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم شہید ہو بھی گئے، بچ گئے تو غازی، اور مر گئے تو شہید اور اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ان کو پتہ ہے مر گئے تو مردود، اور جو بچ گئے تو دنیا میں روتے پھریں گے، اور مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہودی اس لیے روتے ہیں، مسلمان پھر بھی جذبہ جہاد کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں، مجاہدین کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور جو ہے تقریباً 80 لاکھ مسلمانوں کی فوجیں ہیں، اور 2 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہیں، تیل کی، مال و دولت کی وافر مقدار ان کے پاس موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، ایٹم بم تک موجود ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کو نہیں پہنچ رہے، بزدلی کی وجہ سے۔
رسول پاک نے فرمایا ایک دور آئے گا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تعداد دیکھ لیں 2 ارب ہے، 2 ارب تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے تم ڈرو گے اور دنیا سے محبت کرو گے، اس وجہ سے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی۔ اور یہ چیزیں ہمارے حکمرانوں میں جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں ان کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور جہاد سے دوری، اپنے محلات بنائے ہوئے میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اور وہاں جو تھوڑی بہت امداد بھیجی ہے مالی وہ رفح کے بارڈر پہ، مصر کے بارڈر پہ گل سڑ رہی ہے۔ وہاں سے وہ مصر کا جو جرنیل ہے، صدر ہے، وہ امریکہ کا پٹھو ہے، جنرل سیسی اس کا نام ہے، اور وہاں سے امداد ہی نہیں گزرنے دے رہا۔ آپ اندازہ کریں مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی امداد کو نہیں گزرنے دے رہا۔ لیکن انشاءاللہ کچھ ملکوں نے اب ہمت کی ہے اور مدد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی $50 بلین امداد کا اعلان کیا ہے۔ بحرین نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ دیگر کئی ممالک بھی آواز اٹھا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بیدار ہو رہے ہیں، لیکن جلدی بیدار ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پوری نسل کشی کر دیں۔ اور اتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، پورے غزہ کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے، اور مسلم امہ کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ بیداری عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچے۔ ایک دور وہ ہوتا تھا ایک خاتون بھی مسلمان کو آواز دیتی تھی، مسلمان لشکر لے کے پہنچ جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کس طرح فتح ہوا ہے؟ ہندوستان میں ایک عورت گرفتار ہو گئی تھی کافروں کے قبضے میں، اس نے پکارا مسلمانوں کو، محمد بن قاسم لشکر لے کے آیا، پورے ہندوستان کو فتح کر لیا، ملتان تک آ گیا، ملتان تک فتح کر کے آ گیا۔ ایک عورت نے فریاد کی تھی، وہاں تو ایک عورت نہیں، ہزاروں عورتیں، ہزاروں بچے فریاد کر رہے ہیں، امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ ہم آج تک حیران ہی ہوتے تھے یار کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، کوفے والے کیسے چپ کر کے بیٹھ گئے، کیوں بے وفائی کی؟ آج سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، 2 ارب مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، 57 اسلام ممالک خاموش بیٹھے ہیں، 80 لاکھ فوجیں خاموش بیٹھی ہیں۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی محبت کی پٹی جب آنکھوں پہ بند جاتی ہے، چاہے کوفہ کا میدان ہو اور چاہے یہ 2023 کا زمانہ ہو، تو میرے بھائیوں جب دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے، موت سے نفرت پیدا ہو جائے، تو پھر یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو آج کل پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا، عام عوام کو تو چونکہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، عام عوام صرف یہ کر سکتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، 5 وقت کی نمازی بن جائیں خدا کے لیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں تبھی دعائیں قبول ہوں گی۔ نماز نہیں پڑھیں گے دعا قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، فلسطینی مجاہدین کو اور حماس کے مجاہدین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے۔ میں نے کئی مرتبہ کر دیا ہے ان کی مصنوعات کے بارے میں۔ میکڈونلڈ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ KFC اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ کوکو کولا اور اس کی تمام مصنوعات، پیپسی اور اس کی تمام مصنوعات، نیسلے اور اس کی تمام مصنوعات، اس طرح یہ لیز، یہ جو لیز آج کل بہت ہم کھانے کے شوقین ہیں، یہ سب اسرائیلی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے لیے کوئی ہمت کریں، تھوڑی بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوک نہ پئیں، گور میں پی لیں۔ اس جو ہے مسلمانوں کی پروڈکٹ ہے، ہم تو اللہ معاف فرمائے اتنے کوک پہ لگے کہ بعض تو پیتے ہی نہیں کہ کوک ہلا کے دو، تو یہ ہم بھی ان کی گولیوں بنانے میں کا جو ہے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، بارود بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، اس سے ان کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ چند دن کا مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، ان کو کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑا سا مصنوعات کو جو ہے ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں، مسلمانوں والی مصنوعات کو استعمال کریں۔ اور ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسرائیلی مصنوعات کی، وہ یہ کہ جو کوئی بھی آپ پروڈکٹ خریدیں تو اس کا جو ریپر ہوتا ہے یا جو گتا ہوتا ہے، اس کے نیچے جو اوپر لکیریں لگی ہوتی ہیں، اس طرح لکیریں آپ نے دیکھا لکیریں لگی ہوں گی، دھیان سے دیکھنا، اور نیچے بار کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ بار کوڈ کے شروع میں اگر 729 لکھا ہو، 729 729 لکھا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یہودی پروڈکٹ ہے، اسرائیلی پروڈکٹ ہے، آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، ہم اپنے بھائیوں کی کچھ نہ کچھ تو مدد کریں۔ چلو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے، دہشت گرد ریاست اسرائیل کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، یہودیوں کو شکست و ریگ سے دوچار فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔